اور ہم خداوند سے مانگتے ہیں کہ ہمارے کانوں کو مسا کیجیے، ہماری عقلوں کو کھولیے، ہمارے روحانی کانوں کو کھولیے کہ ہم یہ کلام جو آج سن رہے ہیں یہ واقعی ہمارے دل میں گھر کرنے والا ہو۔ اور ہم آج سیکھیں گے خداوند کی مرضی کو معلوم کرنا، اور خداوند کی مرضی ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں، اس میں ہم آج دیکھیں گے، ایک دو چیزیں دیکھیں گے کہ ہم خداوند کی مرضی کو، اس میں کیا شرط ہے کہ ہم اس کی رہنمائی کے لیے خداوند کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں کیسے اور کس طرح وہ معلوم کی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہم ایک آیت پڑھیں گے پہلے، یرمیہ 29 باب 11 آیت، جرمایہ 29 اس کی 11، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ اور اس کے ساتھ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، رومیو 8 باب اور اس کی 28 آیت۔ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو زمین پر ایک خاص کام سونپا گیا تھا، اسی طرح ہر مسیحی کو ایک کام سونپا گیا ہے۔ یسوع نے وہ کام پورا کیا جو خدا نے دنیا میں انہیں کرنے کو ان کے سپرد کیا تھا، اور اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ یوحنا 17 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے۔ یسوع مسیح خدا کی مرضی پوری کرنے کو دنیا میں آئے۔ مسیح کی دنیاوی زندگی خدا کی مرضی سے بالکل مطابقت کا کامل نمونہ ہے۔ میرا اور آپ کا فرض یہ ہے خداوند سے اپنی زندگی کے منصوبہ کے بارے میں جانے، اور یہ ہر مسیحی کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ خدا کی مرضی کو کس طرح جانیں، کس طرح معلوم کریں کہ خدا کی کیا مرضی ہے، میرے لیے خدا کے کیا پلان ہے۔ اور یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ خدا کے کیا پلان ہے۔ خدا کہتے ہیں کہ میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں تمہارے بارے میں، کہ میرے خیالات یہ ہیں، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے خیالات نہیں۔ اور یہ خیالات ہمارے لیے، ہر مسیحی کے لیے ہے۔ مسیحی وہ ہے جس نے اپنی مرضی بالکل خدا پر چھوڑ دی ہو، وہ اپنی مرضی میں کے تابع نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے تابع ہو۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ خدا کی مرضی کے تابع کیسے ہونا ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے شرط کیا ہے، رہنمائی کا طریقہ کیا ہے۔ خدا نے ہم سب کو فرق بنایا، ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ پلان ہے، جو انگلش میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ one size doesn't fit for all، سب کے لیے ایک سائز نہیں بن سکتا، سب کے لیے علیحدہ منصوبہ ہے، علیحدہ پلان ہے۔ وہ ہماری شخصیت کے، ہماری کردار کے مطابق ہے، ہمارے ماحول کے مطابق ہو سکتا ہے، وہ ہماری صلاحیتوں کے، جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کو فرق خدمت ملی ہے، کسی کو خدا نے بہت اچھی آواز دی ہے، وہ بہت اچھا خدا کے لیے گا سکتے ہیں، کسی کو خدا نے پریچنگ کی، ٹیچنگ کی روح دی ہے، کسی کو معجزات کی روح دی ہے، کسی کو نبوتوں کی دی ہے، لیکن سب جو یہ خدمتیں فرق ہیں، لیکن روح ایک ہی ہے اور وہ پاک روح ہے۔ اگر ہم افسیوں 2 باب اور اس کی 10 آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، ہم اس کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ خدا نے ہمارے آنے سے پہلے ہمیں، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے خدا نے ہمارے لیے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا، ہم اس کی کارگری ہیں، اور اس نے ہمارے خلق ہونے سے پہلے یہ ہمارے لیے پلان کر کے رکھا تھا کہ کسے کیا کرنا ہے۔ خدا ہر مسیح کے واسطے فردن مخصوص کام مقرر کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم عبرانیوں اس کا 12 باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں تو اس کا دوسرا حصہ دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ ہم اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ ہمیں ایک دوڑ درپیش ہے جو ہم زندگی میں دوڑ رہے ہیں، یہ، اور وہ دوڑ جو ہے اس میں ہمیں خدا کیا کہتے ہیں کہ اس میں صبر سے دوڑیں۔ ہمیں ہر ایک کو ایک ڈیفرنٹ طریقے کی دوڑ ہے، ڈیفرنٹ طرح کی خدمت ہے، ڈیفرنٹ طرح کا
नेमत दी गई है। अमाल 22 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है कि उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्जी को जाने। खुदा जानता है, खुदा चाहता है कि हम उसकी मर्जी को जाने। खुदा चाहता है, जिस तरह अगर हम देखें कि ये जो आयत थी ये ईमान में पौलुस के लिए लिखी गई थी। खुदा ने पौलुस से कलाम किया है कि वो उसकी मर्जी को जाने। अगर हम ज़बूर 32 और उसकी 8 आयत देखें तो वहाँ लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। अगर हम ज़बूर 37 और उसकी 23 आयत देखें, वहां लिखा, इंसान की रविशें खुदावंद की तरफ से हैं। खुदा का मंसूबा मुसलसल है। खुदा का मंसूबा ये नहीं कि बस आज हो गया और खत्म, वो बल्कि सदा तक रहता है। खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा। ये लिखा है यशायाह 58 उसकी 11 में, खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा। वो खुदावंद ये ऐसा खुदावंद नहीं है कि आज वो हमारे साथ है तो कल वो हमें छोड़ देगा। वो खुदावंद ऐसा खुदा नहीं है, बल्कि वो सदा हमारी रहनुमाई करेगा। खुदावंद का मंसूबा एक मखसूस और वाज़ेह है। यशायाह अगर 30 बाब और उसकी 21 आयत देखें तो वहां लिखा है, बड़ी खूबसूरत आयत है, और जब तू दहनी या बाई तरफ मुड़े तो तेरे कान पीछे से ये आवाज सुनेंगे कि राह यही है, इस पर चल। खुदावंद अपने खुदा की मार्फत रूह कुदस के वसीला से रहनुमाई करता है। एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि एक दादा और पोता में थोड़ी बात हो रही है, तो दादा पोते को कह रहा है कि ग्रैंडसन, मेरे अंदर हमेशा एक जंग लगी रहती है, मेरे अंदर दो वुल्फ हैं जो लड़ते रहते हैं। तो पोते ने पूछा है कि भाई वो कैसे वुल्फ हैं, वुल्फ को क्या कहते हैं उर्दू में या हिंदी में? भेड़िया। तो वो कहते हैं दो वो भेड़िए हैं जो अंदर जंग करते रहते हैं, एक अच्छा है और एक बुरा है। तो जो पोता है उसने पूछा है कि उसमें से जीतता कौन है? दादे ने कहा है, जिसको मैं फीड करता हूँ। अगर मैं अच्छे को फीड करूंगा तो अच्छा वाला जीतता है, तो अगर मैं बुरे को फीड करूं तो बुरा वाला जीतता है। तो हमें फीड किसको करनी है? अच्छे वाले को। इसी तरह हमारे साथ ये होता है, बहुत दफा ये होता है, हमारे अंदर ये होती है कि कौन सी राह सही है, लेकिन यहाँ लिखा है कि तेरे कान पीछे से ये आवाज सुनेंगे कि राह यही है, इस पर चल। और हमें ये वाकई हमारे साथ कई दफा होता है कि एक आवाज दो दफा आ रही होती है। एक आवाज आती है कि यार राह यही है, सीधा रास्ता यही है, लेकिन साथ में यही आती है कि नहीं नहीं ये गलत है, वो दूसरा रास्ता सीधा है। और जो दूसरी आवाज होती है वो भेड़िया होता है, जो अच्छा वाला भेड़िया नहीं है, जो गलत है। तो हमें जो है वो खुदा के कलाम से के साथ यहाँ जो चलना है कि खुदा चाहता है कि हम उसके मंसूबे के बारे में मालूमात हासिल करें, और ये कैसे हो सकता है, रोजाना दुआ करें, खुदावंद से हदायत मांगे। खुदा की मर्जी हमेशा अच्छी, पसंदीदा और ईमानदार के हक में होती है। अगर हम रूमियो 12 बाब और उसकी पहली और 2 आयत देखें तो वहां लिखा है, खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से हासिल करते रहो। खुदा का मंसूबा हर जिंदगी के लिए बहुत अहम है। हम खुद गर्जी और हट धर्मी के बायस ऐसा मंसूबा बंदी खुद अपने लिए करते हैं। हम अपनी जिंदगी में मंसूबा बंदी करने के काबिल ही नहीं, अहल नहीं है कि हम अपने जिंदगी की मंसूबा बंदी कर सकें। और अगर हम देखें यिर्मयाह 10 बाब और उसकी 23 आयत, कि हम खुदा के कलाम के साथ चल रहे हैं, वहां लिखा है, ऐ खुदा मैं जानता हूं कि इंसान अपनी रवश में अपने कदमों की रहनुमाई कर नहीं सकता, सिर्फ खुदा ही हमारे रास्ता की और हमारे रवशों की जो है वो मंसूबाबंदी कर सकता है, अगर हम अपनी रवशें, अपने रास्ता की जो निगाहबानी खुदावंद के हाथों में देते हैं। खुदावंद के मंसूबा में हमेशा कुछ खास बातें शामिल होती हैं। एक तो ये है गुनाह को तर्क करके पाकीज़गी की तरफ आना, और उसके लिए हम हवाला दे सकते हैं पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी 3 आयत। वहां लिखा है, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो
خدا پاک ہے اور اس کی مرضی ہے کہ ہم بھی پاک بنے. تو یہ وہی ہے کہ ہمیں گناہ کو ترک کرنا ہے. اگر خدا کے پاس آنا ہے تو خدا جو ہے وہ گناہ کو پسند نہیں کرتا. وہ گناہگار کو تو پسند کرتا ہے لیکن گناہ کو پسند نہیں کرتا, اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم پاک بنے کیونکہ وہ پاک ہے. تو وہ اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم بھی پاک بنے. دعا مانگنا اور شکر گزاری کرنا ہمیشہ خداوند کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اس کے لیے ہم حوالہ دیکھ سکتے ہیں پہلا تسالونیکیوں 5 باب اور اس کی 17 اور 18 آیت. ہر بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. اور یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم ہر بات میں شکر گزاری کریں. یہ نہیں کہ جب ہم اچھے وقت اچھا ہے, ٹائم اچھا چل رہا ہے, جاب اچھی چل رہی ہے, صحت مند ہے, تندرست توانا ہے, حالات اچھے ہیں, گھر میں سب خیر خیریت ہے, بال بچے سب ٹھیک ٹھاک ہیں, سب طرح سے اچھا چل رہا ہے تو شکر گزاری کریں. بلکہ نہیں, ہر بات میں شکر گزاری, تنگی میں, تکلیف میں, دکھ میں, بیماری میں, حالات اچھے نہیں تب بھی تکلیف, اس میں بھی خداوند کی شکر گزاری کریں کیونکہ یہ مسیح میں تمہاری بابت خدا کی مرضی یہی ہے. خدا کی مرضی یہ بھی ہے کہ ہم نیک کام کریں. پہلا پترس اس کا 2 باب اور 15 آیت دیکھیں. خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو. اور یہ خدا کی مرضی کے عین مطابق ہے کہ ہم نیک کام کریں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ کلام کہہ رہا ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو. خدا کی مرضی کے لیے جاننے کے لیے ہمیں اس کی رہنمائی کے لیے شرطیں کیا ہیں وہ ہم دیکھیں گے. اس میں 7 طرح کی شرطیں آج دیکھیں گے کہ کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیا کرنا ہے اس کی مرضی معلوم کرنے کے لیے. پہلا یہ ہے کہ خداوند پر بھروسہ رکھیں. اگر ہم زبور 37 اور اس کی 3 آیت دیکھیں, وہاں لکھا ہے خداوند پر توکل کر اور نیکی کر. اگر ہمیں خداوند کی مرضی کو معلوم کرنا ہے تو خداوند پر توکل کرنا ہے اور نیکی کرنی ہے. زبور 32 اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا, میں تجھے صلاح دوں گا, میری نظر تجھ پر ہوگی. یہ خدا کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے شرط ہے کہ اس پر بھروسہ رکھیں کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا, میں تجھے جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا, میں تجھے صلاح دوں گا. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ میری نظر تجھ پر ہوگی, وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں, اس کی نظر ہمیشہ ہم پر رہے گی. اور اس کے ساتھ ہم دوسری بات اس میں دیکھیں گے خداوند میں خوش رہیں. زبور 37 اور اس کی 4 آیت, خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اس بات کا شوق اور خواہش رکھیں کہ میرے لیے خداوند کی مرضی کیا ہے, اس کو پورا کریں, خداوند میں خوش رہیں, خداوند میں مسرور رہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے دل کی مرادیں پوری ہوں تو خداوند میں خوش رہیں. ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا ہے کہ خداوند کا شکر کریں, اس کی پاک مرضی ہے, یہ اس کی مرضی ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں, ہم اس میں خوش رہیں. یہ خوشی جو ہے ایک روح کا پھل بھی ہے. تو خداوند میں خوش رہیں, وہ ہمارے دل کی مرادیں پوری کرے گا. تیسرا جو بات ہے, جو ہم تیسرا پوائنٹ اس میں دیکھیں گے وہ یہ ہے اپنی راہ خداوند کے سپرد کر دیں. زبور 37 اس کی 5 آیت, اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر, وہی سب کچھ کرے گا. ہمارا اس پر کامل اور واضح اعتماد ہونا چاہیے, ہمیں اس پر اعتماد ہونا چاہیے, ہمارا بھروسہ اس پر ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنی راہیں اس کے سپرد کر دیں, اپنی راہ خداوند کے سپرد کریں تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں, وہ ہمارے ساتھ رہے گا. لیکن شرط وہی ہے کہ اپنی راہ خداوند کے سپرد کریں. یہ تیسری شرط تھی خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے. آگے چوتھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کی مرضی معلوم کرنے کے لیے چوتھی شرط کیا ہے, خداوند میں مضبوط بنے اور صبر سے اس کا انتظار کریں. اس کے لیے ہم حوالہ کے ساتھ ہم دیکھیں گے اس بات کو, ہم پروف کریں گے بائبل میں سے کہ کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے. زبور 37 اور اس کی 7 آیت, خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ, اس کا انتظار کر, اس کی آس رکھ, اس میں مضبوط بنے. تو یہ خداوند کی ہم مرضی ایسے معلوم کر سکتے ہیں. خداوند نے رہنمائی کا وعدہ کیا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس روز ہم نے دعا کی, ہم نے درخواست کی, وہ اسی روز پورا ہو گیا.
اس کے لیے ہمیں صبر کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں دعا کر کے خداوند کے مرضی کا انتظار کرنا ہے, اس پر چھوڑ دینا ہے. آگے ہم 5ویں آیت دیکھیں گے, 5واں پوائنٹ دیکھیں گے, خدا کی مرضی کے تابع داری کریں. ضرور ہے کہ ہم اس کی مرضی کی پوری طرح تابع داری کریں, اس پر آمادہ رہیں. اگر ہم رومیہ 12 باب اس کی پہلی 2 آیتیں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے, اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے, اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ, تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. تو خداوند کی مرضی معلوم کرنے کے لیے, تجربہ سے معلوم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اس کی تابع داری کریں, اس کے اپنے آپ کو اس کے انڈر کر دیں, اس کے کنٹرول میں دے دیں, اپنی نہیں بلکہ خداوند کی. ہم دعا کرتے ہیں, روز کرتے ہیں جو لارڈس پریئر ہے کہ خداوند جیسی آپ کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. تو اگر ہمیں اس کی مرضی پوری کرنی ہے تو اس کے تابع ہونا ہے, اس کی تابع داری کرنی ہے. 6واں پوائنٹ ہم دیکھیں گے, دنیا اور گناہ سے الگ رہیں. رومیہ 12 باب اس کی جو ابھی ہم نے پہلی 2 آیت پڑھی ہیں, اس کا دوسرا حصہ ہے جو دوسری آیت ہے, اس میں لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو, خدا کی مرضی تجربہ سے حاصل کرتے رہو. اور اس کی مرضی کیا ہے کہ ہم دنیا سے گناہ سے علیحدگی کریں, یہ اس کی مرضی ہے. پہلے بھی ہم یہی سیکھ چکے ہیں کہ خدا گناہ گار کو تو پسند کرتا ہے لیکن گناہ کو پسند نہیں کرتا. تو ہمیں گناہ سے علیحدگی کرنی ہے, ہم دنیا داری سے علیحدہ کرنا ہے, دنیا سے نکلنا نہیں ہے بلکہ ہمیں دنیا میں رہ کر اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے. ہمیں دنیا کو اپنے اندر نہیں لے کے جانا بلکہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے, دنیا کو اپنے اندر نہیں کر لے کے جانا. 7واں پوائنٹ جو آخری پوائنٹ ہے, روحانی سوچ. روحانی سوچ کیا ہے کہ نئی عقل نہیں ہو جانے سے, ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے رومیہ 12 باب اس کی 2 آیت جو تھی, اس کا دوسرا حصہ تھا کہ عقل نہیں ہو جانے سے جو ہم اس کی خداوند کی مرضی جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. خداوند کی آواز ہمیشہ دھیمی, ہلکی ہے, پیار سے بھری ہے, لیکن ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے جان سکتے ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے. کہ یہ تو سارے پوائنٹ ہم نے دیکھے تھے کہ ہم اس کی شرطیں کیا ہے کہ ہم کیسے خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو, خدا کی مرضی کو ہم کیسے جانیں کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے لیے اس کے کیا پلان ہے, خدا کس طرح اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے. خدا خود مختار ہے, وہ کسی خاص نمونہ, کسی خاص پیٹرن کے مطابق کام نہیں کرتا, جو کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ one size doesn't fit for everyone, ہر ایک کے لیے ایک سائز فٹ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہر ایک کے لیے ایک خاص منصوبہ ہے, ہر ایک کے لیے ایک خاص پلان ہے. اور بعض اوقات خدا جو ہے موقع کے مطابق ہماری اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرتا ہے. بعض اوقات ہمارے والدین, ہماری بہن بھائیوں کی صلاح کے مطابق کے وسیلہ سے ہمیں وہ اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرتا ہے. بعض اوقات وہ اپنے خادموں کے ذریعے سے ہم پر اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے. بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی مرضی جان سکیں, اور بہت دفعہ یہ ہے کہ جو ہم اس کے کلام کے مطابق اس میں سے ہم اس کی مرضی کو معلوم کر سکتے ہیں. کلام میں سے ہم اس کی مرضی کو ضرور معلوم کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں, کبھی میں اس چیز کو کنفیس کرتی ہوں کہ میں نے یہ شاید میں نے بھی زندگی میں کیا ہے کہ آنکھیں بند کی, بائبل کھولی اور اس میں سے ایک انگلی پر آنکھیں بند کر کے انگلی رکھی ایک آیت پر اور کہہ دیا یہ خدا نے مجھے آیت دی ہے. یہ خدا کی مرضی کو معلوم کرنے کا طریقہ نہیں ہے. پلیز یہ طریقہ استعمال نہیں کریں, بلکہ اپنے آپ کو خداوند کی سبمیشن میں دیں
ہم خداوند سے دعا کریں. ہم اس کے ساتھ جب ہمارا پرسنل ریلیشن شپ ہے تو اس نے ہمیں ایک مددگار دیا ہوا ہے, اس نے ہمیں پاک روح دیا ہوا ہے جو ہمیں ہماری مدد کرتا ہے, جو ہماری سہایتا کرتا ہے. وہ ہمیں, ہم بہت دفعہ اپنے ہم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ ضمیر کی آواز ہے. وہ جو آواز ہے وہ روح القدس کی آواز ہوتی ہے جس کو ہم سننا چاہیے ہمیں. اور وہ ہم, یہ اتفاق نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہے بائبل کھولی, آنکھیں بند کری اور ایک آیت پر انگلی رکھی اور کہا کہ یہ خدا نے مجھے آیت دی ہے, یہ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم خداوند کے ساتھ اپنا پرسنل ریلیشن شپ کریں. ہم خداوند سے اس کے لیے اپنی زندگی کے لیے مانگیں کہ ہمارے لیے خداوند کے پاس کیا پلان ہے, ہمارے لیے خداوند نے کیا منصوبہ رکھا ہوا ہے, خدا ہمیں کیسے استعمال کرنا چاہتا ہے. یہ طریقہ جو ہے وہ ہے کہ ہمیں پاک روح کی ہدایت سے سیکھنا ہے. خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے. اگر ہم رومیو 8 باب اور اس کی 16 آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے. اور یہ جو ہے وہ اس میں ہمیں خدا ہمارے ساتھ ساتھ بلکہ ہاتھ پکڑ کے ہمیں سکھاتا ہے, دکھاتا ہے کہ راہ کون سی ہے, رستہ کون سا ہے, چلنا کہاں سے ہے, کیسے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے اگر ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں, اگر ہمارا ریلیشن شپ اس کے ساتھ ہے. اعمال 13 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برناباس اور سول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو. روح القدس جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے دیا گیا ہے. یوحنا 16 باب اور اس کی 13 آیت لکھا ہے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. یہ جو ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ روح القدس کی ہدایت سے ہم اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا پلان ہمارے لیے کیا ہے, خدا ہمارے لیے کیا, ہمارے لیے اس نے ہماری زندگی میں کیا منصوبہ رکھا ہے, وہ ہمیں کس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے. اگر ہم دوسرا دیکھیں اس کی یہ ہے کہ حالات کے وسیلہ سے یہ ہے کہ خدا جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا کھول دیتا ہے. خدا کے فرزند کے لیے کوئی بات جو ہے, کوئی حالات ایسے نہیں جو حادثاتی طور پر پیش آتی ہے, بلکہ ہر بات جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے, اس کے عین منصوبہ کے مطابق ہوتی ہے. وہ کبھی حادثاتی طور پر ایک خدا کے جو ماننے والے ہیں, جو ایماندار کے بارے میں ہے, وہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ خدا ان کی طرف سے ہوتے ہیں. بعض اوقات خدا رویا یا خواب کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے. یہ تیسرا ہے کہ ہماری خدا رہنمائی کیسے کرتا ہے. اگر ہم اعمال 16 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے پالوس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہے اور اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر. اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے وہاں بلایا ہے. تو یہ پالوس اور سلاس کی بات ہو رہی ہے کہ پالوس نے ایک خواب دیکھا ہے. اس میں خواب میں خداوند نے اس کی رہنمائی کی ہے, اسے بتایا ہے کہ ایک مقدونی آدمی اس کے پاس کھڑا ہے اور اس کی منت کر رہا ہے کہ تو ہماری مدد کر. اور پالوس کو اس سے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ خوشخبری کے لیے وہاں جانے کے لیے اس کو بلایا گیا ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہے, کہ میں یہ نہیں کہتی کہ سب کے ساتھ ہے, لیکن میں اپنے لیے ضرور کہتی ہوں کہ میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. ویسے تو بہت زیادہ خواب آتے ہی نہیں, لیکن اگر آئے تو ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے. یہ شازلین کو پتا ہے, میں نے اس کے ساتھ شیئر کی ہے, میرے کچھ اور بھی فرینڈ ہیں جن کے ساتھ میں نے کبھی شیئر کی ہے کہ میرے ساتھ مجھے واقعی خدا جو ہے خواب میں دکھاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. کافی سال پہلے کی بات ہے, جب میرے باپ میرے زندہ تھے تو تب ہماری شادی ہوئی تھی, تھوڑی دیری ہوئی تھی. تو میں رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ابو جو ہیں, والد میرے جو ہیں وہ بیمار ہیں, چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں, ان ساتھ ایک چیئر پڑی ہوئی ہے
اور انہیں ڈرپ لگی ہوئی ہے اور ڈرپ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ ایسے لٹکی ہوئی ہے اور یہاں سے میری آنکھ کھل گئی ہے. تو میں نے اٹھتے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ جو ابو بیمار ہیں تو گاؤں چلتے ہیں. تو کہنے لگے کہ آج نہیں, آج فارغ نہیں ہے تو ہم 2 دن ٹھہر کے چلیں گے, پرسوں چلیں گے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پرسوں چلیں گے. 2 دن کے بعد ہم جب گئے ہیں گاؤں, اب بلیو کریں گے کہ میں نے جیسے خواب میں دیکھا ہے ایگزیکٹلی ویسے ہی میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے. چارپائی پر پڑے ہیں, ان کو ڈرپ لگی ہوئی ہے, پاس چیئر پڑی ہے, اور میں جا کے اس چیئر پر بیٹھ گئی. تو میں نے بیٹھتے ہی اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھ کے تو میں نے کہا دیکھ لو. تو کہتے ہیں ہاں مجھے سمجھ آ گئی جو تو کہنا چاہ رہی ہے کہ تو نے مجھے یہ بتایا تھا کہ تیرے ابو بیمار ہیں اور تو نے ایسے ایسے دیکھا ہے کہ وہ چارپائی پر پڑے ہیں, ان کو ڈرپ لگی ہے. ایگزیکٹلی یہی ہے. میں کویت میں تھی, مجھے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی بیمار ہے. تو میں نے نیکسٹ ڈے اٹھتے ہی اپنے ہسبینڈ کو فون کیا, ان سے پوچھا کہ عزیقہ کیسی ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور مجھے جو اندر سے ایک ماں کو پریشانی ہو رہی تھی وہ تسلی نہیں ہوئی ان کی الفاظ سے. تو میں نے اپنی مدر ان لا کو فون کیا, ان سے میں نے پوچھا کہ بیٹی کیسی ہے. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. کہتی ہیں وہ بیمار ہے, وہ ہاسپٹل میں تھی, ابھی ہم اسے گھر لے کے آئے ہیں. تو میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے وہ بیمار ہے. تو کہتے ہیں تجھے کیسے پتا ہے. میں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے. ایک خواب اور شیئر کروں گی, اور اس کے بہت سارے ایسے ہیں, لیکن یہ 2-3 میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جو میں نے واقعی ہی جو خدا نے مجھے دکھائے ہیں. جب ہم نے یہاں آنا تھا اس سے پہلے میں نے خواب ایک دیکھا تھا کہ بڑی خوبصورت جگہ ہے, فلاورز ہیں, گرینری ہے, اور میں ایسے بس اڑ کے اس جگہ پر جا رہی ہوں. اور تب ہمیں کچھ نہیں تھا پتا کہ ہم نے یہاں آنا ہے. اور میں خدا سے پوچھتی تھی کہ خدا یہ کیسی جگہ ہے, بڑی خوبصورت جگہ ہے جو میں نے دیکھی ہے. تو خداوند کا شکر ہے اس چیز کے لیے. ہاں ایک بات اور جو میں نے دیکھی تھی, میں نے اپنی چھوٹی بہن کو ایسے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ہے اور اس کے ہسبینڈ ہے, وہ اس پہ جا رہے ہیں, موٹر بائک پہ جا رہے ہیں, اور کوئی اس سے 2 آدمی ہیں, اس سے وہ کچھ چھین رہے ہیں. تو اب مجھے تو کچھ نہیں تھا پتا کہ کیا ہوا ہے. تو میں نے نیکسٹ ڈے اس کو فون کیا ہے, میں نے کہا کہ تو ٹھیک ہے. کہتی ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا کچھ ہوا ہے. کہتی ہے آپ کو شازلین نے بتایا ہے. میں نے کہا نہیں, میری تو اس سے بات نہیں ہوئی, مجھے اس نے کچھ نہیں بتایا. کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ شازلین کو اس بات کا پتا تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا. تو مجھے کہتی ہے کہ کل ہم اسکول سے جب آ رہے تھے تو رستے میں 2 ڈاکو انہوں نے لوٹنے کی کوشش کی ہے. اس نے میرے وہ چھیننے کی کوشش کی تھی, جو کانوں میں میرے بندے پہنے ہوئے تھے وہ انہوں نے چھیننے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ گر گئے تھے. تو اتنی دیر میں کچھ اور لوگ آ گئے, انہوں نے ہیلپ کی تھی تو وہ مل گئے ہیں. تو میں نے کہا میں نے تجھے خواب میں ایسے ایسے دیکھا تھا تو ایسے کچھ چھین رہا ہے. کہتی ہاں بالکل یہی ایسے ہی ہوا ہے. تو ابھی یہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ خدا خواب میں جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں. ایک طریقہ اور ہے جس میں خدا جو ہے اپنے بندوں کی, اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. وہ ہم دیکھیں اگر قضات کی ججز کی 6 باب اور اس کی 37 سے 29 تک, وہاں جدعون نے دعا کی تھی کہ خداوند اگر میں اون باہر رکھتا ہوں تو اوس پڑے تو خالی اوس جو ہے اون پر پڑے اور باقی زمین جو ہے وہ خشک رہے تو میں جان لوں گا کہ یہ تیری مرضی ہے. اور ایسے ہی ہوا. پھر اس نے دوسرے دن یہ کہا کہ آج میں پھر خداوند یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر اوس پڑے تو اون جو ہے وہ سوکھی رہے, باقی زمین پر اوس پڑے. تو ایسا ہی ہوا ہے. اور لیکن یہ اس کے لیے بھی شرط وہی ہے کہ ہمیں خدا پر اعتماد کرنا ہے, ہمیں پاک روح کی ہدایت مانگنی ہے, پاک روح کے سے مدد مانگنی ہے. اور خدا سے مدد مانگنے کے والوں کے لیے یہ ہوتا ہے جو جدعون کے ساتھ ہوا تھا کہ جو اس نے خدا سے مانگا تھا اس کے لیے خداوند کی مرضی معلوم کرنے کے لیے اس کے ساتھ وہی ہوا تھا. خداوند کا ایک خادم تھا جان مولر, وہ کہتے ہیں کہ میں اب خداوند سے اپنی رہنمائی کے لیے اس سے جو
अपनी रहनुमाई के लिए जो उसका फार्मूला था, वो खुदावंद की मर्जी मालूम करने के लिए वो उसने अपने लिए 4 बातें रखी हुई थी। पहली बात वो कहते हैं, मैं अपनी मर्जी को खुदा के ताबे कर देता हूँ, अपनी राय को हम तर्क कर दें। ये जॉर्ज मुलर का फार्मूला है और ये हमारे लिए भी यही फार्मूला है। बिल्कुल अपनी राय जो है वो न्यूट्रल रखें, उसको खुदा के हाथों में दे दें। जो खुदा करेगा वो बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि हमने अभी हवाला पढ़ा है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुताबिक बुलाए गए हैं। वो कहता है दूसरा जो है वो अपने लिए खुदा के कलाम की मदद से खुदा की मर्जी मालूम करता है। ये हमने अभी देखा है कि हम खुदा के कलाम से हम अपने लिए खुदा की मर्जी को मालूम कर सकते हैं। तीसरा जो जॉन मुलर कहता है कि वो हम अपनी रहनुमाई के लिए वो क्या फार्मूला है, वो कहता है कि मैं खुदा की तरफ से पैदा करदा हालात का जायजा लेता हूँ। जो खुदावंद हालात पैदा करता है, कई दफा हम देखते हैं हालात ऐसे हैं, हम देखते हैं कि ये हालात तो हमारे लिए बहुत गलत है, लेकिन वही हालात अगर हम देखें तो कल वो हालात जो हैं वो हमारे लिए एक अच्छी खुशखबरी लेके वो एक टेस्टमनी बन रहे थे। तो वो हालात जो हैं वो हालात का जायजा लेता है। फिर वो कहता है कि मैं अपनी हदायत के लिए और अपनी रहनुमाई के लिए दुआ मांगता हूँ, और वह यही फार्मूला हमें भी इस्तेमाल करना है। अपनी हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए हमें दुआ मांगना है। वो कहता है कि मैं खुदा का इंतजार करता हूँ, हमें भी खुदा का इंतजार करना है। हमें दुआ करके खुदावंद का इंतजार करना है कि खुदा ने हमारे लिए क्या मंसूबा रखा है, खुदा हमारे लिए क्या प्लान चाहता है। और आखिर में हम फिर वही उसी पे वापस आते हैं, यिर्मयाह 29 की 11, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमा के ख्यालात बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको एक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदावंद हमें जब हम खुदा अपने माँ के पेट में थे, एक अजीब तरह से हम बुने जा रहे थे, हम बन रहे थे, हमें नहीं पता हम हमारे पे नसें कैसे आई, हमारे अंदर दिमाग कैसे, हम हड्डियां कहाँ से आ गई। तो तब जो है वो 9 मंथ में खुदा हमारे लिए एक प्लान बना रहा था, एक मंसूबा बन रहा था। ये एक बच्चा बन रहा है, इसको मैं दुनिया में भेजने वाला हूँ, और इसके लिए मेरे ख्यालात क्या हैं, सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। और जो सब चीजें खुदा के मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, उनके लिए जो उसके इरादा के मुताबिक बुलाए गए हैं। और हम जो उसके इरादा के मुताबिक बुलाए गए हैं, हमारे लिए, हम अगर उसके इरादा के मुताबिक चलते हैं, सब चीजें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करती हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। जो कलाम आज हमने सुना है वो हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हम खुदावंद की मर्जी को जाने, और किस तरह जाने वो भी हमने सीखा है। गॉड ब्लेस यू ऑल।